میں ڈاکٹر عبدالجبار خان عرض کر رہا ہوں۔ آج میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھا کہ پاکستان کی معاشی صحت کیسی ہے، وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے 12 چیلنجز پاکستان کو جس وقت درپیش ہیں اس پر بات کی ہے۔ ظاہر ہے اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، AI کا دور ہے، اور ویری ہیلپفل ٹول عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، IT ایکسپرٹس کے لیے، اسکالرس کے لیے، ریسرچرز کے لیے۔ اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا گزشتہ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، اسلام آباد میں ایک شو لگا ہوا ہے، یا پارلیمنٹیرینز کا جو یہ سرکس ہے وہ لگا ہوا ہے، اور امینڈمنٹ ہیں اسپیسیفک کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کنٹینیوٹی مل جائے، تسلسل مل جائے، اور آگے جو چیف جسٹس جن کا نوٹیفیکیشن اب تک ہو جانا چاہیے تھا، جسٹس منصور شاہ صاحب کا، وہ نہیں ہو، ان کو روک دیا جائے، ان کو لگا دیا جائے۔ یہ ساری کوشش ہے ان دا نیم آف کہ جی ہم ریفارمز لا رہے ہیں، یہ پیکیجز لا رہے ہیں، اور عوام کو جلدی ڈسپنسیشن آف جسٹس، یعنی انصاف جلدی ملے گا عوام کو، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ تینوں پارٹیاں، مولانا فضل الرحمان کا تو وزن بڑھ گیا ان کے نیگوسیشنز میں، بارگیننگ میں، لیکن یہ MQM پاکستان مسلم لیگ نون، جس میں سے نون میں سے یعنی شین نکل آئی ہے، نون چلی گئی ہے، میاں صاحب ناراض ہے کہا جاتا ہے، اور وہ اسلام آباد میں بھی انہوں نے آنا گوارا نہیں کیا، مری سے سیدھے لاہور نکل گئے۔ تو کیا ہوتا رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے محترم بلاول صدر تو زرداری صاحب موجود ہیں، وہ بھی اسلام آباد میں ہیں، ڈس انفارمیشن چل رہی ہے کہ نہیں جناب زرداری صاحب یہ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے، اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی، اور نون کا کھیل ہے، اور نون چاہتی ہے کہ قاضی صاحب کو لگایا جائے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک بھی پاورٹی ایلیویشن، انرجی، بجلی کے بل، غربت، گیس، پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ چیلنجز کو میں پیش کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کل انہوں نے 10 اور 13 روپیہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کی ہے۔ یہ سب کا سب بہت بڑا گیم ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ عوام کو سمجھنا چاہیے، میری ذاتی طور پر کسی پارٹی سے کوئی لگاؤ ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ دشمنی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 29% انٹرنیشنل پرائسز میں کروڈ کے اندر قیمتیں کم ہوئی ہیں، خام تیل میں۔ یعنی کتنا کم ہونا چاہیے تھا، اس کی کیلکولیشن میں نے کی ہے۔ 29% اگر گلوبل کروڈ آئل کی قیمت کو کم کر دیا جائے تو 75 روپیہ 40 پیسے، یعنی 260 کے اندر سے 75 روپیہ 40 پیسے اگر کم کر دیے جائیں تو لگا لیجئے کہ 190 کا تقریباً ان کو رکھنا چاہیے تھا قیمت، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حکمران بہت نیت کے، بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی نیک اور صالح حکمران ہیں، ہمیں ورثے میں ملے آ رہے ہیں گزشتہ 70 سال سے۔ آتے ہیں چیلنجز کی طرف جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے نکال کر دیے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج ہے پاورٹی ریڈکشن۔ 60-64% سے پاورٹی نیچے پیچھے آگے پیچھے گھوم رہی ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی ورلڈ بینک نے کہا کہ 30% ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، کبھی 35%۔ کسی بھی طور پر قوم کے 12 کروڑ عوام کو روٹی 3 وقت کی نہیں دستیاب، اور شاید یہ 14 سے 16 کروڑ ہے۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ چونکہ میجرز ہی نہیں لینے، انہوں نے اسٹیپس ہی نہیں اٹھانے ہیں عوام کی بہتری کے لیے اور غربت میں کمی کے لیے اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ اگر آگے کا پیٹ ڈھکتے ہیں تو پیچھے سے بے پردگی ہوتی ہے، اور اگر پیچھے سے پردہ ڈالتے ہیں تو آگے سے بے پردگی ہوتی ہے۔ یہ تو ہے جی غریب کا حال۔ پاورٹی ریڈکشن میں کوئی قابل ذکر جو ہے وہ کام نہیں ہوا ہے کہ پاکستان میں غربت کم ہوئی ہو۔ ہاں پیسے ضرور بانٹے جاتے ہیں، وہ بھی ووٹ کے اصول کے لیے۔ 600 ارب روپیہ بانٹا جائے گا اس سال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت۔ پاورٹی ریڈکشن جو وہاں پہ اتنا بڑا سیل ہے، اس میں بھی 200-300 افراد کام کر رہے ہیں جناب۔ چلو اچھا ہے، لوگوں کی روٹی نوکری لگی ہوئی ہے۔ تو پاورٹی ریڈکشن سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس نے ایز سچ کوئی میننگ فل پاورٹی ریڈکشن یعنی غربت میں کمی میننگ فل نہیں ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں غربت میں اضافہ ہوا ہے، افراط زر کے معاملے میں یہ کہتے ہیں جی کمی ہوئی ہے۔ مہنگائی تو ہے نا اپنی جگہ موجود، اگر ان کی بات مان لی جائے تو 10% تو مہنگائی کی شرح موجود ہے نا۔ دوسری بات جو AI بتاتا ہے
وہ ہے پروٹیکشنسٹ ٹریڈ پالیسیز. آپ کی پوری ٹریڈ پالیسیز جو ہیں پروٹیکشنزم پہ بیس کر رہی ہیں. انڈیپینڈنٹ فیئر انالیسس نہیں ہے. ٹیرف پروٹیکشن میں دیکھ لیجیے. اب آپ اول تو انڈسٹری نہیں چل رہی تو ٹیرف کا کیا یعنی ایسا سچ بات ہوگی. بنگلہ دیش میں اس وقت اگر پولیٹیکل کرائسس ہے، ہندوستان میں کورونا کا معاملہ تھا تو پاکستان نے کچھ تھوڑا سا گین کیا تھا ٹیکسٹائل سیکٹر میں، لیکن اس وقت ایپٹما کا کہنا یہ ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے گلوبل مارکیٹ میں، اور ہماری جو انرجی پالیسی ہے، بجلی کی پالیسی ہے، گیس کی پالیسی ہے، وہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے. گھر پہ گیس نہیں آتی ہے، بل آتا ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بل ٹرپل 4 گنا 3 گنا 4 گنا آتا ہے. یہ ہے آپ کی گورننس کا بہترین ماڈل. انپروڈکٹیو ایگریکلچر میں آپ نے دیکھا دھان کی مونجی کی کیا صورت حال ہے اس وقت، اور اگر چاول کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا بینیفٹ کنزیومر کو نہیں پہنچ رہا. ہول سیلر ہیں یا بیچارے جو کموڈٹی والے ہیں اپنے کاشتکار، ان کو کتنا بینیفٹ پہنچتا ہے وہ کاشتکار خود جانتے ہیں. کاسٹ آف ان پٹ ان کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ان سے فصلیں بھی مینیج نہیں ہو رہی ہیں. فصلوں کا مینیج نہ ہونا یہ ایک الارمنگ صورت حال ہے. آپ کی دوسری چیز جو ہے ڈیفیکلٹ بزنس انوائرمنٹ ہے پاکستان میں. اور وہ ڈیفیکلٹ بزنس انوائرمنٹ کیا ہے کہ مسلسل پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی صورتحال ہے. دہشت گردی کی جنگ جاری ہے. ہندوستان اور افغانستان اور ایرانی بلوچستان کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں آگے وہ خطرناک ہے، الارمنگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بسوں پر زائرین کی بسوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے اقتدار کی خاطر یہاں پر دندناتے پھر رہے ہیں اسلام آباد میں. اگلا پوائنٹ، ہیوی اسٹیٹ پریزنس ان دی اکانومی. سرکار کی مداخلت بہت زیادہ ہے. قانون سازی جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کسی سیکٹر کو بینیفٹ دینے کے لیے ہوتی ہے. سرکاری پریزنس ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر کو انڈیپینڈنٹ ہاتھ ملے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک دور تھا کراچی، لاہور اور دیگر انڈسٹریل مرکز سیالکوٹ وغیرہ بہت تیزی سے آگے بڑھے، گجرانوالہ، فیصل آباد، لیکن اب ورکرز جو ہیں مزدور بے روزگار پھر رہے ہیں اور کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے ہی نہیں. یہ چیمبرز اور فیڈریشن کے لوگ، انڈسٹریل ایسوسیشنز وہ اچھی طرح سے جانتی ہیں. اور یہ جو ریونیو ہے نا جی، جو سی بی آر کا، ایف بی آر کا ریونیو ہے، پتہ کریں کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر سے کتنا نکل رہا ہے. اور باقی جو ہے یہ پیٹرولیم اور دیگر جو ہیوی آئٹمز ہیں ان کی امپورٹ پر جو ریونیو لگا، ٹیکس لگایا ہوا ہے، پی ڈی ایل ہے، دیگر چیزیں ہیں، وہ صورتحال انتہائی یعنی ناقابل قبول ہے. تو یہ جو فیکٹرز انہوں نے بتائے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے، ایک اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی لو پروڈکٹیوٹی گروتھ ہے. یعنی گروتھ میں، پروڈکٹیوٹی میں، پیداواریت میں کمی ہے. پیداواریت میں کمی کی اسباب جو ہیں، ایک تو انرجی پالیسی ہے، دوسرے انسٹیبل سچویشن ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے ملک میں، اور قیدی نمبر 804 کے ارد گرد ساری سیاست گھوم رہی ہے. لیکن حکمران جو ہیں، خاص طور سے یہ نون پی والے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طور پر انصاف اس کو حاصل نہ ہو. اور یہ انصاف کے نام پر جو گیم ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ 3 بار کبھی سینٹ کا اجلاس 2 بجے رکھتے ہیں تو کبھی 4 بجے، کبھی رات کو 10 بجے، کہتے ہیں ابھی نہیں کرنا، پھر اس کو ایک ہفتے آگے لے جاتے ہیں. یہ بل لے کر آ رہے ہیں، 50 سے زیادہ اس میں امینڈمنٹس آ رہی ہیں. ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں. الزام ان پر یہ لگا ہے کہ جی آپ نے پنجاب ہاؤس میں بندے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی سے متعلق ہے میں نے. اور جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کے حوالے سے، اس میں بھی سیاست ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو اراکین ہیں وہ اپنی لائلٹی شو کرتے ہوئے، یہ سسٹم ہی پارلیمنٹیرینز نے جو لگایا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ممبرز ہم نامینیٹ کریں گے، یہ تھا ہی میل آف آئی ڈی. اور اب اگر یہ ریفارمز پیکج انہوں نے اپروو کر لیا تو پھر سپریم کورٹ میں جو تھوڑی بہت جان پڑی ہوئی ہے وہ بھی مردہ حالت میں آپ کو ملے گی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک فیکٹر ہے. ڈیٹ کرائسس یعنی قرضوں کا جو بحران ہے پاکستان میں، 70,000 لگا لیجیے بلین، یعنی کتنے ٹریلین روپیہ جو ہے وہ ڈومیسٹک بارونگ ہے، اور باہر کی بارونگ ایکسٹرنل بارونگز الگ ہے. انٹرنل بارونگ میں اسٹیٹ بینک اور بینکس امیر سے امیر تروں ٹریلین کا پروفٹ ہو گیا ہے بینکوں کو.
खरबों का इनको प्रॉफिट हो गया सर बैंकों को। क्यों? कि हुकूमत बोरोइंग करती है, 18 से 20% उनको वैसे ही घर बैठे बैठाए मिलता है। बाकी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, दीगर सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर जो हैं भाड़ में, उनकी तो चांदी हो गई है और कोई पूछने वाला नहीं उनको। तो ये वो इकोनॉमिक मॉडल है जो औरंगज़ेब साहब के बस की बात नहीं है, ये बात तय है। शौकत अजीज़, ही वॉज अ बैंकर, सिटी बैंक, उन्होंने भी चला कर देख लिया, कुछ नहीं कर सके। डॉक्टर हफीज़ शेख कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान के बड़े पिक्यूलियर, बड़े मखसूस अवामिल हैं, हालात हैं, एनवायरनमेंट है, माहौल है, इसके लिए इंडिजिनस मकामी मुआशी मॉडल की ज़रूरत है, ज़राई मॉडल की ज़रूरत है, सनअती मॉडल की ज़रूरत है, सर्विसेज सेक्टर की। तनख्वाहदार तबके पर फौरी तौर पर पैसा ले लिया जाता है, विदहोल्डिंग टैक्स भी लग जाता है। और अगर रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं बड़े बड़े, रोज़ाना उनकी लाखों करोड़ों की आमदनी है, कोई पॉइंट ऑफ से कुछ भी नहीं है वहाँ पर, उनके लिए कोई टैक्स है ही नहीं। बसें चल रही हैं, बड़ी बड़ी बसें की कंपनी बन गई हैं, पेशावर से कराची, लाहौर से कराची, और ये इस्लामाबाद, पिंडी से कराची, दबाक और फैसलाबाद से पूरे पाकिस्तान में बसें चल रही हैं, कोयटा, कराची, लेकिन एक भी सीट पर कोई टैक्स नहीं है। ये है वो आपकी वीकनेसेस जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मुझे बताई। आज का प्रोग्राम इसी पर ही ख़त्म करते हैं, अल्लाह से इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई लोकल इंडिजिनस मकामी मुआशी मॉडल आ जाए और अवामुन्नास को और गरीब लोगों को कोई रिलीफ मिल जाए परमानेंट बेसिस पर, आर्जी नहीं, परमानेंट बेसिस पर। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। ये मालूमाती मामलात हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल और गैर जानबदार होकर मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।